إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال: كل مخموم القلب وصدوق اللسان. قيل: يا رسول الله، قد ألفنا مخموم صدوق اللسان، فما مخموم القلب؟ فقال: التقي النقي الذي لا غل فيه ولا بغي ولا حسد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قيل: يا رسول الله، ثم من؟ فقال: الذي يشرب مؤمن في خلق حسن. قيل: يا رسول الله، ثم من ذا؟ قال: الذي يصنع الدنيا على الآخرة، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، نوجوان ساتھیو، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورہ شعراء، شورا نہیں بلکہ سورہ شعراء، سورہ شعراء کی 2 آیات تلاوت کی ہیں. مسند احمد بن حنبل، شعب الایمان للبیہقی وغیرہ کی ایک حدیث پڑھی ہے. انشاءاللہ اس مجلس میں آج اسی آیت اور اسی حدیث کے روشے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ہم رکھیں گے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ حضرات سنتے ہیں اور جانتے ہیں، اچھی طرح سے واقف ہیں کہ انسان کے سارے اعمال کے بناؤ اور بگاڑ کا اللہ رسول نے فرمایا دار و مدار دل پر ہے. پڑھتے سنتے چلے آئے ہیں. التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، یا ان فی الجسد مضغہ. لوگوں، اس جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، یعنی دل ہے. اگر وہ درست ہے تو انسان کے سارے اعمال درست. وَإِنْ فَسَدَتْ، اگر وہ خراب ہو جائے تو انسان کا پورا جسم بیکار اور خراب ہو جائے. الا سن لو، وہ انسان کا دل ہے. کہا جاتا ہے، اہل علم نقل کرتے ہیں، لقمان حکیم جس کے نام کے قرآن مجید کی میں صورت موجود ہے، اور انہوں نے جو اپنی اولاد کو نصیحت کی وہ بڑی اہم ہے. ہر باپ کو، ہر بڑے کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے کو وصیت کرے. بڑی پیاری تھی. اللہ نے اسی لیے ان کے نام کی ایک صورت نازل کی اور صورت میں ان کی پوری وصیت کا تذکرہ کیا. اہل علم نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک پیشے کے غلام تھے، بیچارے کالے کلوٹے. یہ غلام انسان تھے، اپنے آقا کی بکریاں چراتے تھے. بکریوں کے چرواہے، غلامی کی زندگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے حکمت دے رکھی تھی. کہتے ہیں ان کے آقا نے ایک دن کہا کہ لقمان، ایک بکری ذبح کرو، بکرا ذبح کرو، اور آتنی
اطیب اللحم، پورے جسم میں سب سے اچھا گوشت جو ہوتا ہے وہ میرے لیے فرائی کر کے رکھ دو، باقی سب غریبوں میں تقسیم کر دو۔ آقا کا حکم تھا، بقرہ ذبح کیا، زبان اور دل کو نکالا، صاف کیا، فرائی کر کے لا کر کے آقا کے سامنے رکھ دیا، اور باقی پورا یعنی چاروں ٹانگیں، سری پایا، گوشت، یہ وہ سب جو ہے تقسیم کر دیا۔ آقا نے بڑے شوق سے کھایا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اچھا آج ایک بکرا ذبح کرو، اور اخبث اللحم، پورے جسم میں سب سے بیکار گوشت جو ہوتا ہے جس عضو کا، وہ میرے لیے فرائی کرو، باقی سب جو ہے وہ صدقہ کر جاؤ۔ تو پھر لقمان حکیم نے پھر وہی زبان اور دل صاف کیا، فرائی کیا، آقا کو لا کے رکھ دیا۔ آقا نے کہا لقمان ایک ہی چیز سب سے اچھی اور وہی سب سے بری کیسے ہو سکتی؟ اجتماع الضدین ناممکنات میں سے ہے، یہ کیسے؟ کہا کیوں؟ کہا جب میں نے کہا کہ سب سے اچھا گوشت جہاں کا ہوتا اولا ہو تو تم زبان اور دل لائے، پھر میں نے کہا سب سے بیکار گوشت جو ہوتا ہے اس کو لاؤ، تو پھر وہی زبان اور دل۔ سبحان اللہ۔ لقمان حکیم نے کہا آقا پورے جسم میں اگر یہ دونوں صحیح ہو جائیں تو پورا جسم صحیح ہے، انسان کی ساری زندگی، اور اگر یہ دونوں بدمزہ ہو جائیں، خراب ہو جائیں، تو انسان کے سارے اعمال برباد۔ اور اگر غور کیا جائے پیارے نبی کے یہی فرمان ہے، لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ۔ علامہ البانی اس کو صحیحہ میں تذکرہ کر رہا، سوچو، لا یستقیم ایمان عبد، آدمی کا ایمان کسی کام کا نہیں ہے جب تک کہ اس کی زبان، اس کا دل مومن نہ بن جائے۔ انسان کا کلمہ ایمان درست ہی نہیں جب تک کہ انسان کا دل درست رہے، اور دل بھی درست نہیں ہو سکتا جب تک انسان کی زبان درست نہ ہو جائے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو اس کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو اسی سلسلے میں نے سورت شعراء کی دونوں آیتیں پڑھی ہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ لوگوں تمہیں معلوم ہے قیامت کے دن کون سا دن ہے؟ اور بھی شاق و سباق دیکھا جائے تو یہ ابراہیم خلیل اللہ ابو الانبیاء کا بیان ہے جو قرآن نے نقل کیا۔ اللہ اکبر۔ واغفر لے ابھی، کہتے ہیں کہ میرے باپ کو بخش دے، ولا تخزنی یوم یبعثون، اللہ قیامت کے دن جن لوگوں کو رسوا کرے گا مجھے ان میں شامل نہیں کرنا، اس کو بچا لینا۔ وہ تو وہی دن ہے کہ لا ينفع مال ولا بنون، جہاں انسان کی نہ اولاد کام آئے گی اور نہ تو اس کا مال۔ یہی دو چیزیں سب سے بڑی دولت سمجھی جاتی ہیں، اسی لیے قرآن نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ اللہ تعالیٰ جتنی نعمتیں ہم کو اور آپ کو دی ہیں بھائی، ان میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ مال اور اولاد، دنیاوی دولت میں۔ قرآن مجید نے اس لیے انما لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تو انسان کچھ کتنا بھی کچھ کر ڈالے لیکن اللہ نے فرمایا لا ينفع مال ولا بنون، نہ تو کوئی اولاد کام آئے گی اور نہ انسان کا کوئی مال۔ ہاں کامیابی کس کی ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہی کامیاب ہوگا
جو چیز وہاں فائدہ پہنچائے گی انسان کا قلب سلیم. دعا کرو اللہ سب کو قلب سلیم نصیب کرے. قلب سلیم، قلب منیب، ہاں یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای المؤمن افضل، کلمہ پڑھنے والے اہل ایمان میں سب سے افضل مومن کون ہوتا ہے، سب سے اونچے مقام و مرتبے کا مسلمان کون ہوتا ہے؟ آن فرمایا افضل الناس، مومنوں میں سب سے افضل مومن وہ ہے جو کل مخموم القلب و صدوق اللسان، صرف وہ ہوگا جو مخموم القلب ہو صدوق اللسان ہو. یہ دو خوبیاں ہیں، ایک مخموم القلب اور دوسرے صدوق اللسان. کل مخموم القلب و صدوق اللسان، اے لوگوں سب سے اچھا ایمان، سب سے اچھا مومن وہ ہے جو مخموم القلب ہو صدوق اللسان ہو. صدوق یہ کہا جاتا ہے مبالغے کا صیغہ، جیسے شکور، غفور، ایسے ہی یہ ہے کیا نا صدوق یعنی بڑا سچائی، بڑی سچی زبان استعمال کرنے والا، کبھی کبھار نہیں بلکہ والصادقین والصادقات کا مصداق ہے، ہمیشہ وہ سچی زبان استعمال کرتا ہے. دوسرے لفظوں میں کیا، انسان زبان کا اچھا ہے. اچھا. نمبر 2 وہ مخموم القلب، دوسری خوبی مخموم القلب. مخموم کیا ہے؟ مخموم یہ ہے، ذرا اس کو اچھی طرح سے سمجھیں. آپ نے ٹیبل رکھا ہے، دھول مٹی، کبھی مکھیاں کچھ گندا کر کے گئیں، آپ اس کو اچھی طرح سے جھاڑ کر کے پونچھ کر کے صاف کرنے، اس کو کہا جاتا ہے مخموم. مائیں اور بہنیں ہیں ماشاءاللہ، ٹیبل صاف کر رہی ہیں، کچن صاف کر رہی ہیں. جب کوئی چیز صاف کرنے لگتی ہیں تو اس کو پونچھ کر کے صاف کرتے ہیں، ڈیٹول ڈال کر کے صاف کرتے ہیں، سرف ڈال کے کرتے ہیں، تاکہ کوئی گندگی ٹیبل پر یا ہمارے کچن میں، ہمارے برتن میں باقی نہ رہ جائے. ہر دھول مٹی غلاظت پاک ناپاک ہر چیز جو برتن میں ہے، بستر پر ہے، ٹیبل پر ہے، گھر میں ہے، کچن میں ہے، عورتیں جو پوچھتی ہیں اسی کو صاف کرتی ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مخموم القلب، یعنی وہ شخص جو اس کا دل مخموم ہو. یہ تو سمجھ گئے. اب صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ قد عرفنا صدوق اللسان، صدوق اللسان تو ہم لوگ سمجھ گئے، صدوق اللسان سمجھ گئے، یعنی زبان کا بڑا سچا. ٹھیک ہے نا بھائی، غور سے سن رہے ہیں نا؟ ہاں ذرا غافل لوگ ذرا سن لیں. قد عرفنا صدوق اللسان فما مخموم القلب. صدوق اللسان تو سمجھے، لیکن مخموم القلب ہمیں کوئی نہیں سمجھتا. کیا خیال ہے؟ صحابہ عربی تھے کہ پاکستانی انڈین تھے؟ انگریز تو نہیں تھے؟ کون تھے؟ وہ بھی استاد کے محتاج ہیں. اللہ کا رسول وہ تو سمجھ گیا لیکن آدھی بات نہیں سمجھی، اور یہ مسٹر بیٹھے ہیں، کہتے ہیں ہم سسٹر اور مسٹر سے دین حاصل کر لیں گے، ہمیں مولویوں کی ضرورت نہیں، سیلف سروس. ارے یارو
صحابہ بغیر استاد کے نہ سمجھے تو 15ویں صدی کا یہ مسلمان کیا سمجھ پائے گا بغیر استاد کے؟ انما العلم بالتعلم، دین اور ایمان سیکھا جاتا استاد کے ذریعے. جب تک استاد کے پاس بیٹھ کے دین نہیں سیکھے گا کبھی اس کو صحیح دین نہیں آ سکتا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آدھی بات سمجھے، 2 جملہ آپ نے استعمال کیا، ایک صدوق اللسان سمجھ گئے، لیکن یہ تو ہم لوگ نہیں سمجھے کہ مخموم القلب کیا چیز ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا مخموم القلب التقی النقی الذی لا اسم فیہ ولا غل ولا بغی ولا حسد. مخموم القلب وہ ہے جس کا دل الذی لا اسم فیہ، التقی النقی، سب سے پہلی چیز دل میں کیا ہو؟ تقوی ہو. التقی یہ مخموم القلب، مخموم القلب کی بات چل رہی ہے. یعنی جس طرح سے تم اپنے برتن کو، اپنے ٹیبل کو، اپنے چولہے کو، اپنے بستر کو ہر چیز سے صاف کر دیتے ہو، ایسے کم سے کم تمہارا دل ان 6 چیزوں سے ویسے صاف ہو. سب سے پہلے دل میں تقوی ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف ہو. رب کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسا فَيُعَذِّبُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدٌ، ایسا عذاب دے گا اللہ جیسا کوئی عذاب نہیں دے سکتا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، وہ جیسے مجرم کو پکڑتا ہے اتنی سخت پکڑ کوئی مجرم کی نہیں کر سکا. لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی ہو. التقی النقی، اور دل صاف ہو، دل صاف ہو، ڈر بھی ہو اور دل بالکل صاف ہو. کس سے صاف ہو؟ اب ذرا گنتے جائیں. الذی التقی النقی، التقی النقی کس سے؟ الذی لا اثم فیہ، الذی لا اثم فیہ، ایسا دل وہ قلب سلیم ہے جس دل کے اندر برائی کرنے کا شوق و جذبہ نہ ہو. پیدا کرتا ہے؟ نہیں پیدا کرتا، پیدا ہوتا. حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، پھر آگے لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. ہے انسان ہے، طرح طرح کے شیطانی وساوس جذبات ابھرتے ہیں، لیکن ان جذبات کو دبا دیتا ہے، کچل دیتا ہے، کبھی اس کو استعمال نہیں کرتا. تقی ہے، نقی ہے. الذی لا اسم فیہ، جس کے اندر برائی کا جذبہ اور شوق نہ ہو. یہی وہ چیز ہے جو سچے مومن کی علامت ہے. مجھے کہا یا رسول اللہ ہمیں پتا کیسے چلے کہ میرے اندر ایمان آ چکا ہے؟ تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ ہم سے کچھ نہ پوچھو، اپنے سے دیکھو کہ ایمان آیا کہ نہیں آیا. اذا سرت حسناتک، جب دل تمہارا اتنا صاف ہو کہ نیکیوں کو دیکھتے ہی تمہارا دل باغ باغ ہو جائے کہ اس کو کریں. وساءتک سیئاتک، اور برائیوں سے تیرے دل میں نفرت ہو، فانت مومن، تو مومن ہے. دعا کرو ایک کیفیت پیدا ہو جائے. التقی النقی الذی لا اسم فیہ، برائی کا شوق و جذبہ نہ ہو.
वला इस्म वला गिल्ला, कीना कपट न हो, वला बगिया, किसी पर ज्यादती का तसव्वुर ना करे, वला हसद, और अपने दिल में किसी से हसद ना रखे। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, दुआ करो यही शौक जज्बा हमारे और आपके अंदर पैदा हो जाए। साहबा ने जब सुना ये मखमूमुल कल्ब है और ये है सबसे अच्छा इंसान कौन, कुल्लु मखमूमिल कल्ब व सदूकिल लिसान, सुन लिया। या रसूल अल्लाह फमन बादहु, अच्छा ये तो हो गया, इसके बाद सेकंड क्लास का कौन है, दूसरे दर्जे का कौन है? यानी इतना नहीं तो कम से कम दूसरे दर्जे का तो हो जाए, ये तो सबसे टॉप का है, इसके बाद वाला कौन है? आने फरमाया मोमिनुन फी खुल्किन हसन, हाँ वो मोमिन जिसके अखलाक अच्छे हों। नहीं पूछा इसके कौन है, इसके बाद अल्लदी यशनउ दुनिया और आखिरा, वो मर्द मोमिन है जो हमेशा हर लम्हा अपनी आखिरत को, दीन को दुनिया के फायदे पर गालिब रखता है। हमेशा दीन दुनिया का जब मामला हुआ तो दुनिया को तो ठुकरा देता है, लेकिन अपने दीन को खराब नहीं करना चाहता। साहबे कराम ने कहा अल्लाह या रसूलल्लाह सुम्मा मन, कोई थर्ड क्लास का भी है? फर्स्ट और सेकंड तो हो गया, क्या इसके बाद कभी कोई है? तो आपने फरमाया हाँ मोमिनुन फी खुल्किन हसन। नहीं, दूसरे में फरमाया लाक्सुल, ये जो बता रहे हैं कि हमेशा दीन को दुनिया पर गालिब रखें, तो हम लोग तो इस मकाम तक नहीं पहुंच सकते। हम लोगों का ख्याल है कि पूरी उम्मत में एक ही आदमी है, वो अल्लाह अकबर। हम तो होते अरे मैं ते तुझसे बड़ा मुसलमान। वहां सहाबा अपने अमल कर जाता, या रसूल अल्लाह ये जो आपने सेकंड क्लास का बताया, तो मेरा ख्याल है कि इस पर तो कोई नहीं उतरेगा, बस एक ही बंदा है। वो कौन है? आपका गुलाम, आपका गुलाम। अल्लाह अकबर। यानी हम लोग तो इस लायक नहीं, इतना अच्छा इंसान तो आपका गुलाम है। अल्लाह अकबर। अच्छा या रसूलल्लाह सुम्मा मन, कोई तीसरा दर्जा, शायद उसके अंदर हम लोगों का नंबर भी लग जाए, आप बताए। तो आपने फरमाया मुमिनुन फी खुल्किन हसन, तीसरे दर्जे में वो है, वो कलमा गो जो अपने अखलाक को संवार लेता है, अपने अखलाक को अच्छा बना लेता है। फिर साहब ने कहा इंशाअल्लाह इस दर्जे में तो हम में से अक्सर लोग पहुंच जाएंगे। मेरे भाइयों, ये है कल्बे सलीम। यौम ला यनफ़उ मालु वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। फिर इख्तिसारन हमारे बास सलफ ने बड़ी प्यारी बात कही, उसी को आप बता के आपके सामने खत्म कर देते हैं। कहते हैं कि दवाउल कल्ब खमसतुन, दवाउल कल्ब खमसतुन। कहते हैं दिल के अंदर जितनी भी बीमारियां हो, बीमारियों से नहीं हो, हार्ट पेशेंट नहीं, कीना की, कपट की, बुग़्ज़ की, हसद की, दुनिया की मोहब्बत की, इसी तरह से अल्लाह अकबर मुनकरात की, ये दिल के जो अमराजुल कुलूब जिसको कहा जाता है, सलफ कहते थे दवाउल क़ल्ब खमसा, 5 दवाइयां हैं दिल की के इलाज के लिए। दवा बोलते ना, यानी 5 टेबलेट ऐसे हैं, क्या कहेंगे, 5 दवाइयां ऐसे हैं, अगर कोई उन्हीं को इस्तेमाल करेगा तो वही दिल की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। सारे दा कहते हैं बीमारी को, दवा कहते हैं दवा को, कहते हैं दवाउल कल्ब।
قلب دل کے اندر جتنی بھی بیماریاں پیدا ہوں یا پائی جاتی ہیں، اگر کوئی انسان ان 5 دواؤں کو برابر استعمال کرے تو انشاءاللہ اس کا دل قلب سلیم ہوگا۔ دعا کرو اللہ سب کو نصیب کرے۔ نمبر 1 سنیں گے کہ اگلے میں شیخ کہہ رہے تھے پہلے اور ہم لوگ پھر آ جائیں گے۔ نمبر 1 اللہ اکبر، قراءۃ القرآن، تلاوت القرآن بالتدبر۔ انسان اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جڑ جائے، اللہ کی کتاب کو پڑھے، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرے، ترجمہ دیکھتا جائے، سمجھتا جائے، تو سب سے پہلا علاج دل کی بیماری کی سب سے پہلی دعا کتاب اللہ ہے، تلاوت قرآن ہے۔ آج تلاوت قرآن مفقود ہو گیا۔ سوچئے دوستو، قرآن میں 2 مقامات ہم بتاتے ہیں آپ کے، جہاں اللہ تعالیٰ نے واقعی قرآن کو دوا بتایا ہے۔ نمبر 1 سورۃ یونس، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظہ، رب کی طرف تمہارے پاس موعظہ، یہ اللہ کی کتاب آ گئی ہو، شفاء لما فی الصدور، تمہارے دل کی ساری بیماریوں کا شفا اور علاج ہے۔ کیا خیال ہے؟ اور آج تو اللہ نے جتنا نہیں کہا اس سے بھی زیادہ ہم قرآن سے علاج کرواتے ہیں۔ او ماشاءاللہ، ذرا 3 دن بخار نہ آئے، چوتھے دن کسی نے کچھ کر دیا، راکی صاحب کو ڈھونڈو، ہمارا علاج تو گھر میں بیٹھے بیٹھے تلاوت نہ کرے، وہ بدنمازی پیشاور کے پاس جائیں، وہ پتہ نہیں چھوچھا کرے گا تو کیا ہو جائے گا، پھر اس کی بھی ضرورت نہیں۔ ہم نے دھاگے پہ کالے تعویذ لٹکا رکھا ہے، نہ زبان سے میں ہے نہ قرآن دل میں ہے۔ اب تو ویسے ہوا جیسے کسی نے ہندوؤں کو بتا دیا ہے کہ تو بچہ بیمار ہو یا تمہاری گائے دودھ نہ دے، بھینس دودھ نہ دے، یا بہو کنٹرول میں نہ جائے، تو تھوڑی روٹی لو یا کوئی چیز، جمعے کے دن یہ مسلمانوں کے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، یہ میاں بھائی نماز پڑھ کے چھو پھونک مار دیں گے تو چنگی ہو جاؤ گی۔ پتہ یہ چل گیا ہندوؤں کا بھی عقیدہ ہے کہ قرآن میں شفا ہے۔ قرآن میرے بھائی، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ سورہ اسراء کی آیت، ہم نے وہ قرآن نازل کیا جس میں لوگوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے۔ میرے بھائیو، یہ قرآن مجید ہے، اللہ رب العالمین کے یہ تجویز کرنا، شفاء لما فی الصدور، اس کو یاد رکھیں، شفاء لما فی الصدور، سینے میں دل میں جو بیماریاں ہیں ان کا علاج اور شفا اللہ نے کہاں رکھا ہے؟ قرآن میں۔ ہم قرآن کو پڑھ پڑھ کر مردوں کو بخشیں اور زندے پڑھ کر کے شفا حاصل نہ کریں۔ تلاوت قرآن، اسی لیے ہمارے سلف میں قرآن کی تلاوت کا جو اہتمام تھا دوستو آج ختم ہو گیا۔ ہمیں یاد آیا واللہ کتنا قرآن پڑھتے تھے بھی کسی اور موقع پر۔ ہمارے بعد محدثین ہیں، ذرا اندازہ لگائیں، بعد محدثین ہیں، اللہ نے بیٹا نہیں دیا تھا، ایک ہی بیٹی دی تھی، ساری زندگی خدمت حدیث میں گزار دی تھی۔ موت کے وقت، مرض الموت میں جب بستر پر پڑے ہوئے تھے اور اندازہ لگا کہ اب نہیں بچیں گے، تو ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی، وہ بیٹی بیچاری بیٹھ کر کے رو رہی ہے اور حسرت کرتی ہے، کاش
اللہ کوئی بھائی دیا ہوتا تو باپ کی خدمت کرتا، باپ کے لیے صدقے جاریہ بنتا، صدقے جاریہ بنتا۔ میں ایک لڑکی ذات شادی ہوئی، سسرال والے لے کے چلے گئے، میں اپنے باپ کے لیے کیا کر سکوں گی؟ روتی ہے بیچاری۔ باپ آخری وقت میں ہے۔ محدثین کا ایک خطیب بغدادی، حافظ ذہبی، سارے لوگوں نے واقعہ نقل کیا، تفصیل کسی اور موقع پر۔ اللہ اکبر، روتی جا رہی بیٹی، ہائے کاش اللہ کوئی بیٹا بھائی دیا ہوتا جو ہمارے باپ کو نہلاتا دھلاتا، اللہ تعالیٰ کوئی بھائی دیا ہوتا، کم سے کم جنازہ تو پڑھاتا۔ اللہ نے بالکل ہمیں محروم رکھا۔ میں لڑکی ذات تو نہ جنازہ پڑھا سکتی ہوں، نہ اس کی کچھ خدمت کر سکتی ہوں، بعد میں شاید سسرال سے فرصت نہیں ہے۔ یہ اس بیچاری سوچ کر کے رو رہی ہے۔ محدث نے دیکھا، آنسو بہاتے ہوئے بیٹی سامنے بیٹھی ہے، پوچھا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ حقیقت بیان کر دی کہ رونے کی وجہ یہ ہے۔ محدث نے اشارہ کیا، کہا بیٹے تم اس کا ٹینشن نہ لو، ایک کمرہ دیکھ رہی ہو نا، دیکھو نا ایک کمرہ ہے نا، ہاں تو بعد روا کے مطابق کہا انشاءاللہ یہ کمرے کے در و دیوار ایک ایک تن کے تیرے باپ کے حق میں گواہی، میرے حق میں تیرے اللہ کے سامنے گواہی دیں گے۔ والد صاحب وہ کیسے؟ کہا کہ بیٹی پرواہ نہ کرو میری، انشاءاللہ یہ کمرہ ہے جس میں میں نے 18,000 اور بعد میں 6,000 مرتبہ ہم نے قرآن ختم کیا ہے۔ یہ ہم نے یہاں جو بیٹھا یومئذ تحدث اخبارہا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اے لوگوں یہ زمین تمہارا ریکارڈ تیار کر رہی ہے، تم نے کیا کیا ہے، یہ زمین تمہارے حق میں تمہارے حالات کو بیان کرے گی۔ اللہ اکبر، اتنی قرآن کی تلاوت، ایک نہیں بہت سارے واقعات صرف کیے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے میں۔ آج مسلمان آیا تو کچھ چیز میں اور مشغول، خاص طور سے اللہ رسول فرمایا تھا یا معاشر التجار، اے مارکیٹ میں کام کرنے والوں، تاجروں، تم کبھی اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتے، تمہارے آگے پیچھے دائیں بائیں گناہ ہی گناہ ہو رہا ہے۔ خود گناہ سے بچو تو دوسروں کا گناہ دیکھ رہے ہو، تم کبھی گناہوں سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے اس کا کفارہ کیا ہے؟ جب رات کو سارے کاروبار کو گھر آؤ واپس تو سونے کے پہلے کم سے کم 4-5 آیتیں قرآن کی تلاوت کر لینا۔ ہر حرف پر اللہ 10 نیکیاں دے گا۔ اگر تو نے 1,000 پڑھ لیا تو کتنی نیکیاں ملی؟ 10,000۔ 10,000 گناہ تو نے مارکیٹ میں نہیں کیا ہوگا، 10,000 نیکیاں تو نے چند آیات پڑھ کے حاصل کر لیا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ تو دوستو قرآن پہلی چیز کیا بتایا؟ قرآن دل کا علاج۔ نمبر 2 آپ نے ساتھ فرمایا اور بڑی اہم ہے، کیا؟ فراغ القلب، یعنی ذرا آپ کھانے پینے میں وخلا البطن، اپنے پیٹ کو ایسا نہ ہو کہ کھانے پینے میں اتنے مست ہو جاؤ کہ اب ہضم کرنا ہی مشکل ہو، اللہ کو کیا یاد کرو گے، پریشان ہو جاؤ گے، بدہضمی ہو جائے، پریشانی ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، یہ ہو گیا ہوگا تو کہتا کھانا کم کرو۔ تو یہ ایک بہترین علاج سلف نے تجویز کیا، انسان جتنا ہضم کر سکتا اتنا کھائے، باقی اپنے پیٹ کو کیا کرے؟ خالی کرے۔ کہتے ہیں مامور رشید کے دربار میں، نام سنا ہے کبھی؟ مامور رشید کے دربار میں امام قرطبی نقل کرتے ہیں وہ بڑا منچلا بادشاہ تھا، تو دنیا کا بڑا بادشاہ، لیکن اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ رکھا تھا۔ اس کو دنیا کے ہر مذہب کی بڑی فکر تھی۔ ہندوستان کے سب سے بڑے پنڈت کو بلایا،
यूनान से सबसे बड़ा ईसाई, सबको बुला करके अच्छे अच्छे खाने पीने में रखता और कभी कभार मुनाजरा करवाता। तो एक दिन मजलिस जमी हुई थी शेख, बड़ी ज़बरदस्त मजलिस, मुनाजरा हो रहा था। तो ईसाई कम वक्त खड़ा हुआ, उसने कहा कि आप लोग कहते हैं इस्लाम कामिल शामिल है और हम कहता हूं इस्लाम नाकिस है, हमारा ईसाई मजहब ये कामिल है। मुसलमानों तुम जो कहते हो अल-यौमा अकमलतु लकुम बिल्कुल कामिल है, नहीं नहीं, तुम्हारा इस्लाम कितने बड़े तुम आलिम बन जाओ, कितने बड़े मुसलमान बन जाओ, लेकिन जब भी तुम ईसाइयों के मोहताज रहोगे। लोगों ने कहा वो कैसे? कहा कि तुम्हारे नबी आए, रोजे नमाज हज ज़कात, तुम्हारा कुरान मजीद, इसको ज़कात दो, उसको ये करो नमाज। इसी सब में अगर कोई बीमार हो जाए तो मेडिकल का इलाज मुआलजे का कोई तुम्हारे मज़हब में तस्वुर ही नहीं, कोई तालीम मौजूद ही नहीं। अब सारे लोग शाबाश, जो रोशन ख्याल है, ओपन माइंड है ना कुछ। अब एक भूत सवार है, नहीं नहीं, ओ बड़ा नॉर्मल है। कुरान कहता अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन। और दुनिया में नहीं नहीं, वो तो नॉर्मल है। पता नहीं कौन सी इस्तिलाह बेईमान इकट्ठा कर रखे दीन को बर्बाद कर रहे हैं। समझ गए ना मेरे भाइयों, ये जो हक बातिल सबको गुडमुट करके चलने का सवाल भूत सवार है, यही इस्लाम को सबसे नुकसान पहुंचाता है। बहुत लोग अरे वाह कमाल कर दिया, वाकई इस्लाम में तो कोई इलाज का तस्वुर ही नहीं, दवा नहीं। आलिम दीन खड़े हुए कहा बदबख्त कम वक्त बैठ जा, तुम्हारे यहाँ क्या है? कहा हमारे यहाँ बीमार हो तो ये इलाज, ये दवा, जुकाम हो तो ये दो, बुखार हो तो ये दो, जुलाब हो तो ये दो। कहा बैठ कम वक्त, जानता है तू तो दुनिया के हर मजहब में बीमार हो जाने के बाद इलाज की तदबीर बताई जाती है, और हमारा मजहब इस्लाम जो हम मोहम्मद लेकर के आए उसमें वो फार्मूला बताया है कि आदमी बीमार ही नहीं होगा तो इलाज की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। दुनिया के सारे मज़ाहिब ये बीमारी के बाद इलाज करते हैं, और हमारा मजहब इस्लाम क्या कहता है? तुम बीमार ही ना हो, इलाज करने की नौबत ना आए। अब सब लोगों क्या कहा? हमारे नबी ने फरमाया जब खाओ तो पेट के 3 हिस्से कर लो। क्या ख्याल है, कितने हिस्से? शेख यही हदीस है ना, एक खाने की और एक पानी की, दूसरे आसानी के साथ सांस लेने की। कहा हमारे नबी ने तो ऐसा मेडिकल हमें बताया, ऐसा इलाज कि आदमी को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना हो। तो दुनिया वाले इस्लाम के मोहताज है, इस्लाम किसी का मोहताज नहीं है। और नारे तकबीर सब गूंज उठा। फिर कहता क्या है वहां जितने गैर मुस्लिम हकीम थे? कहा वाह, अगर सुकरात और बुकरात जिन्होंने ये मेडिकल को इजाद किया है, अगर उनको ये हदीस मिल गई होती तो इतनी दवाएं इजाद करने के लिए जो पापड़ बेलते हैं, पापड़ बेलने की नौबत ही हमको ना आती। ये है मेरे भाई इस्लाम। प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया अगर थोड़ा सा पेट को खाली रखो, ज्यादा खाए, बदहजमी हुई दुनिया भर की चीजें, थोड़ा सा खाओ, उतना ही खाओ जितना आसानी से हजम हो जाए, बीमारी से बचे, सेहत रहेगी, अल्लाह की इबादत करोगे, शरीयत की पाबंदी करोगे, अल्लाह ताला के हम्दो सना करोगे, रात को उठ करके तहज्जुद, ज्यादा खाए, नींद नहीं आई, फजर के पहले सो गए, नमाज भी गई। तो कहने लगे कह दूसरी चीज क्या? खलाउल बतन। नंबर 3 दोस्तों, दुआ करो नसीब फरमाए क़यामुल लैल। क्या क़यामुल लैल समझते हैं? रात को तहज्जुद की नमाज। ये है मेरे भाई, ये तीसरा
3 ہو گئے، تیسرا ہے نا، تیسرا علاج اور تیسری دوا کیا ہے؟ قیام اللیل، تہجد کی نماز انسان پڑھے اور پابند ہو جائے. تو بعض اہل علم نے کلام تو کیا ہے، لیکن ترمذی کی ایک روایت میں واقعی یہ آیا، ضعیف، اس جملے کو ضعیف قرار دیا گیا، لیکن عملاً اگر دیکھا جائے اس حدیث کے روشنی میں، اور سلف نے جو کہا کہ تہجد کے 5 فضائل میں سے 5 فضائل جو ترمذی کے اندر بیان کیے گئے، جس میں قربۃ الی ربکم ومنہۃ علی میں پورے، تو اس میں ہے کہ تہجد کی نماز پڑھتے رہو گے تو ہر بیماری سے بچے بھی رہو گے. اللہ اکبر. تہجد کی نماز پڑھیں گے، صفائی ستھرائی، سمجھئے دوستو. پھر سب سے بڑی چیز آپ ذرا بتائیں، تہجد کی نماز آخری لیل میں جو پڑھا، اللہ سمائے دنیا پر ہو، کہاں ہو؟ اللہ روزانہ آدھی رات کو کہاں جاتا ہے؟ سمائے دنیا پر. بڑی فضیلت ہے. اور جو اعلان کرتا ہے کیا؟ 3 بڑی چیزیں اس میں ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ، اللہ فرماتے ہیں حل من مریض، کوئی بیمار ہے، کوئی بیمار جو اس وقت رات کو تہجد کی نماز پڑھ کر کے ہم سے شفا کی دعا مانگ رہا ہو تو میں اس کو شفا دے دوں. حل من مسترزق، ہے کوئی روزی روٹی کے مارا ہوا، اس وقت ہم سے اگر رزق مار رہا ہو، اللہ سمائے دنیا سے آباد لگا رہے ہیں، اگر مجھ سے رزق مانگ رہا ہو تو میں اس کو رزق دے دوں. اللہ اکبر. حل من مستغفر، ہے کوئی دن کا گنہگار جو اس وقت رات کی تاریکی میں ہم سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ رہا ہو تو میں اس کی مغفرت کر دوں. ذرا بتائیے دوستو، جب اللہ نے تہجد کی نماز میں قیام اللیل میں اتنی بڑی برکتیں دی ہیں، تو ہمارے سلف کہتے تھے کہ ان تمام چیزوں میں یہ بھی ہوگا کہ اللہ رب العالمین آپ کو کیا دے گا؟ آپ کے دل کی اصلاح فرما دے گا. یہ ہے دل کی اصلاح، قیام اللیل. اللہ اکبر. اور آپ حضرات جانتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لوگوں 3 ابواب الخیر ہیں. نیکیوں کے دروازے کتنے ہیں؟ 3 دروازے ہیں نیکیوں کے. نیکی نہیں بلکہ دروازے ہی دروازے. گھس گئے تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. دوستو باتیں کچھ لمبی ہو گئی. قیام اللیل 3 ہو گئے، 3 ہے نا. نمبر 4 دعا کرو نصیب التضرع بالسحر، رات کے آخری حصے سحر کے وقت اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ کر کے فارغ ہو جاؤ، رب کے سامنے توبہ استغفار کرتے روتے رہو. دعا کرو نصیب ہو جائے. ابھی سے عادت بنا لو. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَتِ رَبِّهِ، کتنی پیاری بات. اللہ رسول فرماتے ہیں چوتھا جو ٹیبلٹ ہے وہ کیا؟ سحر کے وقت، یعنی فجر سے پہلے اٹھ کر کے اللہ سے رو، گگڑاؤ، تواضع انکساری. امت مسلمہ کی پریشانی، آپ کے ملک کی پریشانی، گھر کی پریشانی، بیوی بچوں کی پریشانی، کتنی پریشانیاں. اس وقت تضرع یعنی رونا، گڑ گڑانا، رب کے سامنے عاجزی پیش کرنا. امام احمد بن حنبل اور بہت سارے لوگ نقل کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب کا غلام کہتا ہے کہ ہمارے آقا تہجد کی نماز پڑھنے رہتے، جب آخر وقت آتا تو بیٹھ جاتے. یا غلام بیٹے ذرا دیکھو سحر ہو گئی، کیونکہ گھڑی کا زمانہ نہیں تھا، تو وہ مشرق کا حصہ
جہاں سورج طلوع ہوتا ہے اس کو دیکھ کر کے اندازہ لگاتے تھے کہ ہاں اب فجر کا وقت ہونے والا ہے. ذرا دیکھو سحر کا وقت آخری وقت ہوا, تہجد کی نماز پڑھ چکے ہیں, فارغ ہیں. اب تہجد کی نماز اور فجر کا وقت شروع ہونے کے درمیان کا تھوڑا سا جو ٹائم ہے اس کی فکر دیکھو. غلام آتا آقا نہیں ابھی اور قرآن مجید کے مختلف مقامات پر ہمارے مشائخ جاتے ہیں. اللہ اکبر. الصابرین کیا ہے, الصابرین والصادقین والقانتین. سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات, آیت نمبر 17 ڈال. بتاؤ کہ کون کس کا درجہ بلند ہوگا. مال سے, اولاد سے, دنیا کی ساری دولتوں سے سب سے بڑی دولت کیا ہے بتاؤ. ان میں کیا ہے, صابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین. وہ تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں, صبر بھی کرتے ہیں, اور جب سحر کا وقت ہوتا ہے تو رب کے سامنے روتے ہوئے توبہ استغفار کرتے ہیں. یہ وقت جو ہے انسان کے قلب سلیم بنانے کے لیے سب سے بہترین وقت ہے. اللہ اس عمل سے خوش ہوتا ہے تو انسان کو قلب سلیم عطا کرتا ہے. والمستغفرین بالاسحار, یہ وہ بندے ہیں. پھر آپ ذرا آگے بڑھ جائیں سورہ زاریات. ان المتقین فی جنات وعیون. آگے آخذین ما آتاہم ربہم. ادھر والی آیت ہے سورہ طور والی, سورہ زاریات والی. اللہ اکبر. سوچو کتنی پیاری بات دوستو. ان المتقین فی جنات ونعیم آخذین ما آتاہم ربہم. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ متقین جو ہیں رب دیتا ہوگا اور یہ ہاتھوں سے لیتے ہوں گے. اللہ اکبر. ذرا سوچو آپ کیا کہیں, ارے امام حرم نے ہم کو ان کے ہاتھوں سے ملا, تبرک ہاتھ. پھر اس کو جنت تک جانے کے لیے آدمی فخر سمجھے کہ ہمارے جنت کے لیے کوئی بڑا عالم و بزرگ اگر اس کے ہاتھوں سے کیا کہتے ہیں, ارے بھائی بزرگ ہیں دے رہے وہ لے لو, برکت والا ہے. اس شخص کا مقام دیکھو, فرشتے نہیں اللہ پکڑا رہا ہے. آخذین ما آتاہم ربہم. یہ تہجد گزار اور رات کے وقت, سحر کے وقت توبہ استغفار کرنے والا اتنا اونچا مقام رکھتا ہے کہ اللہ پکڑاتا ہوگا, لو یہ انعام کیوں, تم تہجد کے نماز پڑھنے والے تھے. اور پھر تہجد کے سحر کے وقت استغفار کر, پکڑو لو. آخذین ما. کتنا خوش نصیب ہوگا جب انسان اللہ سے اللہ پکڑائے گا, بندہ پکڑتا ہوا. کس کی برکت ہے. رات کو سحر کے وقت اٹھ کر کے رو کر کے تضرع, عاجزی, انکساری, توبہ استغفار, جو رب کے سامنے روتا ہے. دعا کرو اللہ سب کو نصیب کر دے. لیکن صرف سونے سے کام نہیں بنے گا, اس وقت اٹھنا پڑے گا. کتنی بڑی چیز. آخری چیز دوستو, نمبر 5. نمبر 5 ہو گئے سب. ارے یار نمبر 5 میرے بھائیو کیا ہے,
اس کی بڑی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ مجالست الصالحین، علماء، فقہا، دیندار، ان کے ساتھ ان کے پاس آ کر کے بیٹھنا، ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کرنا، لفنگے لچوں کے پاس نہیں اٹھنا بیٹھنا کہ ان کے ساتھ ہو، یہ علماء ہے، مشائخ ہے، یہ بزرگ ہیں، دینداروں کے ساتھ بیٹھیں۔ کتنی چیز ہے، امام طبرانی نے کبیر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا، وہ قول ذرا یاد رکھیں، کہتے المتقون سادہ والفقہاء قادہ ومجالستہم سعادہ۔ اے لوگو، تین چیزوں کا خیال رکھنا۔ کون نصیحت کر رہا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ المتقون سادہ، تمہارے سردار جو ہے، تمہارے بڑے کون ہیں؟ پرہیزگار اور متقی لوگ، دیندار، برائیوں سے بچنے والے، ان کے پاس بیٹھو۔ نمبر 2، والفقہاء قادہ، اور تمہارے قائد اور تمہارے رہنمائی کرنے والے فقہا اور علماء ہیں، ان سے رہنمائی حاصل کرو۔ 2 گئے۔ نمبر 3، وَمُجَالِسَتُهُمْ زِيَادَةٌ، اور جب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو ہر وقت تمہارے نیکیوں میں، ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور آج سب سے زیادہ دوری کس سے؟ علماء سے، اپنے بڑے بوڑھوں سے۔ کیا خیال ہے؟ آپ کی آدھی زندگی تک محلے خاندان کے سب سے بڑا بوڑھا، اس کے پاس جا کر کے بیٹھتے رہے ہوں گے، پتہ نہیں کتنی دعائیں لیتے رہے ہوں گے، کیا کیا۔ آپ کے باپ کو کہیں جانا ہو، یہاں سے بامبے بھی جانا ہو، تو پہلے اپنے خاندان کے بڑے بزرگ سے جا کر کے ملتا تو دعائیں لیتا تھا۔ رات کو کاروبار سے فارغ ہوں، آ کر کے چھوٹے لوگ اپنے بڑوں کے پاس بیٹھتے تھے، بڑی بوڑھی عورتوں کے پاس بچیاں آ کے بیٹھتی تھیں، اور وہ ایک امانت داری تھی۔ دین کی باتیں، تقویٰ کی باتیں، کچھ قصے، کچھ کہانیاں، کچھ روایتیں، کچھ باتیں بتاتی تھیں۔ نوجوان اتنے جاہل، اتنی بددین نہیں تھے، لیکن اب کیا آ گیا؟ بوڑھوں کے پاس بیٹھنا ختم، اب چبوترا پر لفنگوں کے ساتھ بیٹھنا۔ اللہ اکبر! میرے بھائیوں، سوچو کہاں تک ہم پہنچ گئے، کتنی پیاری بات۔ عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہے ہیں؟ المتقون سادہ والفقہاء قادہ ومجالستہم زیادہ۔ سنتے ہوگے آپ لوگ، شاید کبھی میں نے بتایا، بہت سارے علماء بتائے ہوں گے، عمر ابن الخطاب کی جان جب نکلنے والی تھی، بالکل آخری موقع پہ تھے، خنجر مارا گیا ہے، لیکن الحمدللہ کوئی رونا نہیں۔ روح قبض ہونے کی تھوڑی دیر کے پہلے رونے لگے، رونا شروع کر دیا۔ اب گھنٹوں کے بعد اب رونا شروع کیا۔ لوگ آئے، امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ کو یہ فکر ہے کہ آپ کی آپ دنیا سے چلے جائیں گے، خلافت نااہلوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی، اس کا ڈر ہے؟ یا آپ کو اپنے اہل و عیال کی، بیوی بچوں کی فکر ہے؟ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا نہیں، رونے کی صرف 3 وجہ ہے، نہ خلافت ہے نہ دنیا، 3 چیزیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں، انہی کی وجہ سے رونا آ رہا ہے۔ نمبر 1، ذرا غور سے سنیں اور دعا کریں اللہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ کہتے ہیں پہلی چیز تو یہ تھی کہ ہمارے ساتھیوں میں معاذ بن جبل ہیں، زید بن ثابت ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ بڑے بڑے علماء ہیں ہمارے قوم میں۔ ان کے پاس ہم بیٹھ کر کے جو روزانہ دین کی باتیں ان کی مجلسوں میں سنتے تھے، جس سے ایمان تازہ ہوتا رہتا تھا، جو ان باتوں کے سننے پر ایمان تازہ ہوتا، اتنا مزہ آتا تھا کہ عمر رو رہا ہے کہ مر گیا تو اس مزے سے محروم ہو جائے گا۔
ہم کو تو ٹی وی مزہ آتا ہے، کرکٹ کھلاڑیوں کو ہو ماشاء اللہ، عشرے مبشرہ کا نام تو نہیں ہوگا لیکن کرکٹ کھلاڑی کی بیوی بچے اس کے کپڑے وہ ساری ڈیٹیل معلوم پڑتا ہے کہ ان کو اسی لیے اللہ نے پیدا کیا تھا۔ اس شیطان کرکٹ کھلاڑی جو نمبر ہیرو بنا ہوا ہے اس کی ساری معلومات رکھو، قیامت کے تم سے اللہ پوچھے گا۔ یہ نہیں فکر ہے کہ ہمارا ایمان کیسے گھٹ رہا ہے، ہمارا دل کیسے مردہ ہو رہا ہے۔ عمر ابن الخطاب کہتے رونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین کی باتیں جو سنتا تھا، جو ایمان تازہ ہوتا تھا، مر جانے کے بعد عمر اس مزے سے محروم ہو جائے گا۔ نمبر 2 رونے کی وجہ یہ ہے رات کو سردی کا موسم ہو، کڑاکے کی سردی ہو اور ہوا بھی چل رہی ہو، پانی گرم کرنے کا کوئی انتظام نہیں رہتا گھر میں، ایسے صحن میں مٹی یا تانبے کے برتن میں پانی رکھا ہے۔ جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہوں اور پہلی مرتبہ دھلتا ہوں، ہاتھ لگتا ہے پانی پر، ڈالتے ہیں پانی ہاتھ پر تو اتنی ٹھنڈی لگتی ہے، دل چاہتا ہے کہ اب نفل نماز تو چھوڑ دیں گے۔ کہتے ہیں لیکن جب تتجافا جنوبہم عن المضاجع ویدعون ربہم، جب تہجد کی فضیلت سنتے ہیں تو اس اجر و فضیلت کو حاصل کرنے کے جذبہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں جو مزہ آ رہا ہے، اگر عمر مر گیا تو اس مزے سے محروم ہو جائے گا۔ نمبر 3 یہ ہے جس کا دل قلب سلیم تھا۔ نمبر 3 جس چیز پر عمر رو رہا ہے وہ یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں لو چل رہی ہو، گرم ہوا ہو، دن بڑا ہو اور بھوکے پیاسے جب نفلی روزہ رکھتے ہیں اور دوپہر کے بعد جب پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے تو نفس تو یہی کہتا ہے، شیطان یہی ورگلاتا ہے، بھائی بھوکے مرنے کی کیا ضرورت ہے، نفلی روزہ ہے، پانی پیو کھاؤ، پھر بہت روزے رکھ چکے ہو۔ کہا اس طرح تو وسوسہ آتا ہے، لیکن جب سوچتا ہوں کہ ایک نفلی روزہ دن لمبا ہے تو ثواب بھی تو زیادہ ملے گا، ثواب بھی زیادہ جب نفلی روزے کی فضیلت کہ جس نے ایک نفلی روزہ رکھا اللہ جہنم سے اس کو اتنا دور کر دیتا ہے جتنا فاصلہ سورج کے غروب اور طلوع ہونے کے درمیان ہے۔ جب اس اجر و ثواب پر نیت آتی ہے تو اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے میں اجر و ثواب کی لالچ میں جو مزہ آتا ہے، عمر مر گیا تو اس مزہ سے محروم ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ 5 چیزیں ہوئی نا، 5 علماء کے پاس، صالحین کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرو۔ مشہور صحابی کہتے تھے جالس اپنے بیٹے کو یا بنیا نہیں، بیٹے کہتے تھے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹو، ہو سکتا ہے باپ تمہارا دنیا سے رخصت ہو جائے، جالس القبراء وخالط الفقہاء وسائل العلماء، بیٹے یاد رکھنا میں دنیا سے چلا بھی گیا، اگر تمہیں دین پر قائم رہنا ہے، اپنے دل کی حفاظت کرنا ہے تو 3 جماعتوں سے جڑے رہنا، ان سے کبھی کنارہ کشی اختیار نہیں کرنا۔ جالس القبراء، اپنے قوم کے خاندان کے محلے کے بڑے بزرگ جو ہوں دیندار، ان کے پاس جا کر کے بیٹھنا، وہ ایسے تجربے کی باتیں بتائیں گے شاید کسی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کرنے والے کو نہ معلوم ہو، جو اس بوڑھے کو معلوم ہے وہ بتا دے رہا ہے۔ پتہ نہیں کتنے علماء سے کیا باریکیاں سنی، کیا حدیثیں سنی، کیا دین سنے، انہوں نے کیا کیا دیکھا ہے شہر کے اندر، کیا حالات، تو آپ کو نہیں معلوم ہے کتنے عبرت و نصیحت کی داستانیں ہوگی، یہ بوڑھے لوگ جانتے، تم نہیں جانتے۔ تو جالس القبراء، اپنے بڑوں کے پاس ذرا بیٹھنا، ان سے کچھ سنتے رہنا۔ نمبر 2 وخالط الحکماء، ہمیشہ عقل مندوں کے ساتھ دے رہنا، کبھی بیوقوفوں کے اور ہم کو آوارہ لوگوں کے ساتھ
نہیں رہنا۔ نمبر 3 کتنی پیاری بات، وسائل الفقہاء یا علماء، ہمیشہ علماء سے جڑ کے رہنا اور ان سے سوال کرتے رہنا، ان سے دین سیکھتے رہنا۔ اے میرے بیٹو، یہ بوڑھا باپ تمہیں چھوڑ کے چلا جائے گا، لیکن اگر تمہیں بوڑھے باپ کے مر جانے کے بعد دین پر قائم رہنا ہے تو 3 قسم کے لوگوں سے جڑے رہنا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ان 5 باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق دے۔ دوستو اگر دین پر قائم رہنا ہے یا قلب سلیم پیدا کرنا ہے تو یہ باتیں اپنانی پڑے گی۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سقیم۔ قلب سلیم، قلب سلیم اللہ نصیب کرے۔ اور یہی اگر آ گیا تو آپ کے سارے معاملات سدھر جاتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور پھر ہم اپنے مشائخ اور مسجد کے ذمہ داران سے معذرت کریں گے۔ بات شاید کچھ پروگرام لمبا ہو گیا، تھوڑی دیر بیٹھنے کے عادی ہو گئے آپ لوگ۔ انشاءاللہ آئندہ کبھی اللہ نے توفیق دی یا آپ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ہم بھی وقت کا خیال رکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب